الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 11 ذی الحجہ 1441 ہجری 2 اگست 2020 شنبہ یوم الاحد سنڈے پارہ الف لام میم پہلا پارہ سورۃ البقرہ پہلی سورہ اس کی آیت نمبر 17 کی شروعات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آیت پاک سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ترجمہ کنز الایمان شریف سے سماعت فرمائیں. ان کی کہاوت اس طرح کی ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی جو آیات تھی اس میں منافقین کے عیوب، ان کے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ جو تھے وہ بیان کیے گئے. اب ان عیوب کو اور ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے. مثلہم جو پہلے ہی ورڈ ہے نا، مثال مثال کیوں دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں مثال سے مشکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس پر اچھی گفتگو ہے انشاءاللہ. مثال کے تعلق سے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثال دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مفرد کی مفرد سے، یعنی سنگولر کو سنگولر کی مثال دی جائے. جیسے کہتے ہیں کہ زید شیر جیسا ہے، یعنی فلاں آدمی شیر ہے. مطلب یہ کہ بہت بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے، طاقت بھی ہے، بے جھجک کسی سے بھی بات کر لے تو شیر کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک کی مثال ایک سے، اسے کہتے ہیں تشبیہ دینا. زید کو تشبیہ دی گئی شیر سے. اور ایک مثال ہوتی ہے قصے کی مثال قصے کے ذریعے سے. پہلی قسم کو کہتے ہیں تشبیہ دینا اور دوسری کو کہتے ہیں مثال کہنا. تو یہ مثال جو ہے بہت، اس کے بارے میں مثل کا مطلب جو ہے لوگ ڈکشنری کا میننگ ہوتا ہے مثل اور مانند ڈکشنری میں. اور لیکن اصطلاح میں جو لغوی زبانیں ہیں، جو شرعی زبانیں جو ہیں، فنی جو زبان ہے، اصطلاح میں اس مشہور کہاوت کو کہتے ہیں جو عجیب چیز کے لیے بیان کی جائے. اب اس کو ذرا کسی چیز کو بھی، یہ عام طور پر ہوتا ہے، کوئی بات ہمیں کہی نہیں ہے تو فوراً آج وہ مثال دے دیتے ہیں، کوئی محاورہ بول دیتے ہیں، کوئی چیز مثال کے طور پر بیان کر دیتے ہیں. اب جیسے کوئی آدمی کسی کا کوئی کام بول دیا جائے، یہ کام کرنا ہے، اب وہ کام کرنے میں 10 بہانے بنائے. ارے یہ راستہ صحیح نہیں ہے، ارے بارش بہت ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کر پاؤں. کام اسے کرنا آتا ہی نہیں، کام کرنا نہیں ہے، لیکن وہ یہاں وہاں کی باتیں بنا رہا ہے. تو اب اس پر فوراً مثال کوئی بھی دے دے گا کہ ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا. نے خود کو ناچنا نہیں آتا، بولے آنگن ٹیڑھا اس لیے میں ناچ نہیں پا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ناچنا جائز وغیرہ، یہ تو ایک مثال کے طور پہ ایک بات آ گئی. تو مثال دے کر کے جو بڑی مشکل بھی بات ہوتی ہے نا وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. دلیلوں سے جو عقل مند، جو عقل والے ہوتے ہیں وہ دلائل سے فوراً سمجھ لیتے ہیں. لیکن جنہیں دلائل سمجھ میں نہیں آتی ان کو اگر مثال دی جائے تو وہ مثال کے ذریعے کم عقلوں کو بھی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. یعنی جن کے عقل تھوڑی کم ہوتی ہے
انہیں بھی مثال کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے. مثال بیان کرنا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، بہت پہلے سے. تو قرآن پاک میں، احادیث شریف میں بھی مثالیں بہت موجود ہیں، بہت مثالوں کا ذکر ہے، مثالیں دی گئی ہیں. اور توریت اور انجیل میں بھی مثالوں کا معاملہ چلتا رہا، بلکہ توریت اور انجیل میں سورۃ الامثال کر کے پوری پوری صورتیں بھی تھیں مثال کی. اب جب مثال وہی دی جاتی ہے جو مشہور و معروف ہو، انہیں لوگوں کے فوراً سمجھ میں آ جائے. اب جیسے اگر کسی کو یہ آج کے دور میں اگر کوئی مثال دینا چاہے کہ واٹس ایپ پر فیک نیوز بہت تیزی سے پھیلتی ہے، آج اگر کوئی مثال دینا چاہے کہ واٹس ایپ پر فیک نیوز بہت تیزی سے پھیلتی ہے، جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہو ویسے واٹس ایپ پر فیک نیوز پھیل جاتی ہیں. حالانکہ اچھی باتیں بھی پھیلتی ہیں، پر ایک مثال کے طور پہ جیسے جنگل میں تیزی سے آگ پھیل جاتی ہے، سوکھا جنگل ہو تو فٹ 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 ایک دم فوراً یہاں سے وہاں تک آگ لگ جاتی ہے. پچھلے دنوں ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا کیا حال ہوا تھا، پورا کا پورا جنگل جلنا شروع ہو جاتا ہے تیزی کے ساتھ. ویسے ہی جیسے واٹس ایپ پر ایک میسج ڈالیے، یہاں سے وہاں تک فٹافٹ میسج پہنچ جائے گا. فیک نیوز اور زیادہ اسپیڈ میں پہنچتی ہے. تو یہ مثال دی، لوگوں کے سمجھ میں بھی آ جائے گی ہاں واٹس ایپ کی بات ہو رہی ہے، بچے کو پتا ہے واٹس ایپ کیا ہے. لیکن اگر یہی مثال آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے اگر کوئی بولے تو کسی کے پلے نہیں پڑے واٹس ایپ کیا چیز ہے، یہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کیا ہے یہ. فیس بک کی باتیں اس وقت میں اگر کوئی کرے تو کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا. تو مثال وہ دی جاتی ہے جو مشہور و معروف ہو، لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے. جو بات بولنی ہے مثال کے ذریعے سے اس کو اور واضح کر دیا جائے، اس لیے مثالیں بیان کی جاتی ہے. آج کل بھی ہمیشہ ہوتا ہے. بہت خوبصورت کوئی لوگ اپنے محبوبوں کو چاند میں، اس کا چہرہ تو چاند جیسا ہے، مثال دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے. تو مثال بیان کرنا یہ فنی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے ہر چیز، ہر طرح سے بالکل بہت اعلیٰ چیز ہے. اچھی مثالیں دے کر کے لوگوں کو مشکل باتیں جو ہیں، جو سمجھ میں تھوڑا تکلیف، یعنی اور زیادہ آسانی کے ساتھ جو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب یہ میں ساری باتیں کروں اپنی طرف سے، کتابوں سے آپ کو پیش کروں، ان سب سے بہترین بات جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ مثال بیان کرنا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے بلند ترین ثبوت جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ سماعت فرمائیں. خود اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں. اب اس سے بڑھ کر کیا ثبوت چاہیے؟ خود پروردگار فرما رہا ہے کہ مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں. اور مثالیں، کئی مثالیں قرآن پاک میں ہے. اس میں سے ایک مثال یہاں پر یہ بھی دی گئی، مثلہم کمثل الذی. اب یہاں پر ایک بڑی کافی نحوی علمی بحث چلی ہے. میں نے جو تفاسیر میں دیکھا، اللہ نے کرم فرمایا. مثلہم، ہم جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، پلورل کے لیے آتا ہے. اور آگے کمثل الذی، الذی آیا، ہم جمع کے لیے، الذی جو ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے، سنگولر کے لیے آتا ہے. یہ کیوں؟ جمع کے بارے میں تو الذین ہونا چاہیے نا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آگ جلائی. یہ ایک کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ آگے بھی پھر وہ جمع ہی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، وہاں بھی جمع. پر یہ الذی واحد کیوں آیا؟ تو اس پر بڑی کافی بحث، علمی باتیں ہیں. یہ واحد جو ہے یہ الذین کے معنی میں ہی ہے، یہ جمع کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر مراد منافقین کی جو حالت بتائی جا رہی ہے، ان کی اس حالت کا ذکر ہے، اس لیے واحد کا صیغہ ہے.
تمام کافی باتیں ہیں بہت، یعنی ہمارے جو علماء جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر اتنا کچھ لکھا ہوا، اتنا کچھ ایک ایک باتوں کو سوچ کر کے بیان کیا گیا ہے کہ بس سبحان اللہ، دل یعنی میں وہ اسے سمجھا بھی نہیں پاؤں گا، اور آپ بہت کم ایسا ہوگا کہ میں صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں، اس لیے میں ان چیزوں کو اسکپ کرتا ہوں، بہت کچھ میں اسکپ کر رہا ہوں، بہت کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہوں، ورنہ پھر یہ سلسلہ جو ہے تو زندگی نکل جائے گی، سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اور واقعی علماء نے اتنا لکھا ہوا ہے الحمدللہ کہ اگر بولنا شروع کیا جائے تو زندگیاں ختم ہو جائے، قرآن پاک کی تفسیریں ختم نہ ہو۔ کیوں؟ خود پروردگار نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سمندروں کو جمع کر لیا جائے، ان کی سیاہی بنا لی جائے، سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور اللہ کی تعریفیں لکھنی شروع کی جائے، تو ساری سیاہی ختم ہو جائے، سارے قلم ٹوٹ جائے، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرنا ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کو بھی آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی مثال کمثل الذی، ان کی طرح سے، کمثل الذی استوقد نارا، اس پر بھی استوقد، ایندھن جمع کرنا، آگ جلانے کے لیے ایندھن جمع کرنے کی کوشش کرنا، لکڑی یا آج کے دور میں گھاس لیٹ، پیٹرول، گیس وغیرہ جمع کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اسے کہتے ہیں توقد، استوقد، توقد، آگ جلانے کی کوشش کرنا۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں استوقدہ یہ وقود سے بنا ہے جس کے معنی ہے آگ کا بھڑکنا اور اس سے شعلے نکلنا۔ ایندھن کو بھی اسی لیے وقود کہتے ہیں کہ اس سے آگ بھڑکتی ہے۔ ایندھن جمع کرنا، ایندھن، آگ کا بھڑکنا، یہ تمام چیزیں وقود کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے، ان کی مثال ایسی ہے جنہوں نے کوشش کر کے بہت تیز ایک آگ کو جلا لیا، ایندھن وغیرہ جمع کر کے آگ جلا لی۔ اس کی تفسیر تو آگے کہ ابھی تو صرف معنی بتا رہا ہوں میں، آگ جلا لی۔ کیا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، نارن جو ہے یہ نار، یہ نور سے بنا ہے۔ نار کا مطلب ہوتا ہے کہ تڑپنا، حرکت کرنا، پھڑکنا۔ تو آگ کو بھی دیکھیے، آگ جلاتے ہی موم بتی ہی کیوں نہ ہو چھوٹی سی، وہ اس کی لو جو حرکت کرتے رہتی، جلتے رہتا ہے، آگ جو ہے چین سے رہتی، جلتے رہتی ہے، ہلتے تڑپتے رہتی، حرکت ہوتی رہتی ہے، آگ میں پھڑکتے رہتی، اس لیے آگ کو بھی نار کہا جاتا ہے، حرکت جاری رہتی۔ اس میں روشنی ہوتی ہے، اس لیے اس روشنی کی وجہ سے اسے نور بھی کہا جاتا ہے، نور سے بنا ہے تو روشنی کو نور۔ مینار کو بھی مینار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر چڑھ کر اذان دی جاتی، پہلے کے وقت میں ہوتی تھی، آج کل تو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہے، پہلے کے وقتوں میں مؤذن جو ہے میناروں پر چڑھ کر ہی اذان دیتے تھے، تو وہ وہاں سے گویا کہ اذان کے ذریعے اللہ کے نام کا نور پھیل رہا ہے۔ تو یہ مینار، لوگ اس مینار کو دیکھ کر اپنی منزلیں طے کر سمجھ لیتے تھے کہ یہاں پہنچنا، یہ مینار ہے، اونچے مینارے ہوتے تھے۔ تو نار سے، نور سے مینار، تو مینار بھی جو ہے یہ بڑا ہی پیارا ہمارا عربی کا ورڈ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آگ میں حرکت ہوتی ہے اس لیے اسے نار کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت، یہ ضو سے بنا ہے، اردو میں زواد بولتے ہیں، ضو، روشنی، جب اس نے سب کچھ چمکا دیا، آگ جلی، اضاءت ما حولہ، جو کچھ اس جلانے والے کے آس پاس میں جو کچھ تھا، حول کہتے ہیں آس پاس میں جو ہو، اور اضاءت پہلے یہ ضو سے بنا ہے جس کے معنی ہے تیز روشنی۔ تیز روشنی جو ہے یہ سورج کو دیکھیے، قرآن پاک میں سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سورج کی روشنی بہت تیز، چاند کی روشنی ٹھنڈی دیکھنے میں آ جاتی ہے۔ ضیاء اور نور میں، نور اور ضوء میں یہ فرق ہے کہ نور ہلکی روشنی کو بھی کہہ دیتے ہیں، مگر ضوء تیزی پر بولا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے آفتاب کو ضیاء اور چاند کو نور فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا یعنی